سرکار مولا امام حسین پاک کا جب ذکر کیا، سید الشہداء کا جب ذکر کیا، جی ناظرین ذرا داتا صاحب کی کتاب اٹھائیں سبحان اور اللہ. جائیں انڈیکس میں اور مولا امام حسن کا ذکر اٹھائیں اور پڑھیں. اب دیکھیں کیا لکھتے ہیں. ائمہ اہل بیت اطہار میں شمع آل محمد تمام دنیاوی علائق سے پاک و صاف، بے شک. اپنے زمانے کے امام و سردار ابو عبداللہ سیدنا امام حسین ابن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما، آپ اہل ابتلاء کے قبلہ و رہنما اور شہید دشت کرب و بلا ہیں، اور تمام اہل طریقت آپ کے حال کی درستگی پر متفق ہیں. واہ واہ ٹھیک ہے؟ واہ واہ واہ. اب آگے سنیں. اس لیے کہ جب تک حق ظاہر اور غالب رہا، جی آپ حق کے فرمان بردار رہے، ہم اور جب حق مغلوب اور مفقود ہوا تو تلوار کھینچ کر میدان میں نکل آئے. کچھ سمجھے کہنے کا مقصد؟ جی واضح ہو گیا حضرت، واضح ہو گیا. داتا بالکل. صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ جی. فرمائے تلوار کس پر اٹھائی؟ جی. یزید پلیت پر. بالکل. اور کہتے کیا ہیں داتا صاحب؟ جملہ ذرا خود سنیں آپ. جب حق غالب فرماتے رہا. ہیں جب تک حق غالب رہا. جب تک اللہ حق غالب رہا. اللہ. سیدنا معاویہ کے خلاف بک بک کرنے والوں، پھر داتا صاحب کے دربار پر تم کھڑے ہوتے ہو. ہو. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد یہ کہنا کہ ان کی خلافت میں حق نہیں تھا، ہے؟ اور طریقے کا بہانہ کر کے بات کرنا. ہم نے داتا صاحب آل رسول کی مانو، میں نے کہا سبحان اللہ، آل رسول ہی کی مان رہے ہیں. واہ 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 واہ. مولا علی کے شہزادے کے تیرے میں دم ہے تو بتا یہ مولا علی کا بیٹا نہیں. واہ واہ کیا کہنے شاہ جی. 8 پشتوں سے مولا علی کا بیٹا. سبحان اللہ. اور یہی حضرت غوث پاک. دیکھو آپ لاہور سے آئے سر آنکھوں پر، بغداد سے آئے سر آنکھوں پر، لیکن بغداد والے کا عقیدہ لائے ہو؟ کیا کہنے. واہ واہ. لاہور والوں کا عقیدہ لائے ہو تو پھر بغداد بھی تمہاری نسبت میں قبول ہے، سبحان اللہ. اور پھر لاہور بھی قبول ہے، کیونکہ بغداد کو خود سے کوئی فضیلت نہیں، بغداد کو فضیلت اس بغداد کے شہنشاہ کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر. اس کی ایک لکھی ہوئی باتوں کے خلاف چلو گے تو بغداد سے نہیں، تم کہیں سے بھی دعویٰ کرو کوئی مقبول نہیں ہے. ایسا ہی. اس لیے تو لہذا خطوں کی قدر جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے وہ عقیدے پر. تو میں بات یہاں پر ختم کرتا ہوں. دیکھیں کیا لکھ رہے ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جس وقت داتا صاحب لکھ رہے ہوں گے نا تو اس وقت فیت باغیہ یہ ساری حدیثیں ان کو پتا تھی. ارے واہ واہ شاہ جی واہ. سمجھ میں سبحان حضرت اللہ. عمار بن یاسر والا مسئلہ بھی ان کو پتا تھا، جنگ جمل والا بھی مسئلہ ان کو پتا تھا. تو نہیں ہے جو ابھی کرود کے نکال رہا ہے کہ 2013 میں کوئی جنگ ہوئی ہے. جی. جنگ صفین بھی ان کے سامنے تھی، مولا علی کے سامنے آنے والی بات بھی ان کے سامنے تھی. یہ ساری باتیں حضرت سیدنا داتا صاحب کے سامنے ہیں، اور داتا صاحب فرما رہے ہیں. حافظ صاحب دیکھیے، جب تک، اور ترجمہ کرنے والا کون ہے جناب؟ ترجمہ کرنے والا ہے سید السادات سید غلام معین الدین نعیمی رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. واہ واہ. اب دیکھو ترجمہ بھی سید کر رہا ہے، ترجمہ بھی سید کر رہا ہے، اور کتاب بھی سیدوں کے سردار حضرت داتا صاحب کی ہے. ابھی کوئی اور ترجمہ کر رہا ہوتا نا تو کہتے نہیں نمبر بدل دیا ہے. تو میں نے کہا دیکھو ترجمہ بھی یہاں سید صاحب کر رہے ہیں. واہ واہ واہ. سید غلام معین الدین نعیمی رحمہ اللہ اہل سنت میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. آپ ترجمہ کر رہے ہیں داتا صاحب کی اس کتاب کا. فرماتے ہیں جب تک حق ظاہر و غالب رہا آپ حق کے فرمان بردار رہے. واہ 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 واہ. حق کے فرمان بردار رہے، اور جب حق مغلوب ہو گیا اور ناپید اور مفقود ہو گیا تو تلوار کو کھینچ کر آپ میدان میں آ گئے. سن لو، جب تک حسین نے تلوار جس کے لیے نہیں نکالی ہم اس پر زبان نہیں چلائیں گے. بہت اچھے. واہ واہ. اور جس پر حسین نے تلوار نکال دی اس کے لیے دل میں کوئی محبت نہیں رکھیں گے. واہ واہ. یہ معیار ہے داتا صاحب کا، یہ ہے پنجتن پاک کی محبت کا. اپنی طرف سے چورن نہ بیچو، جو مبارک مدینے کی کھیر بنی ہے اس میٹھی کھیر کو کھاؤ اور دل کو مدینہ مدینہ کرو. کیا کہنے شاہ جی بھائی. داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کا عرس منانے والوں آپ کو بہت مبارک ہو کہ داتا صاحب نے کتنا پیارا ہمیں عقیدہ عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے.